نبی اکرم شفیع اعظم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون باب ما يجوز من الشعر والرجز والهدى وما يكره منه وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في كل لغو يقولون محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیو، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ یہاں سے ایک ایسا عنوان قائم فرما رہے ہیں کہ جس سے ہر ایک کو بچنا ضروری ہے۔ اس کے لیے آیت شریفہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں شعر و شاعری، اشعار کا پڑھنا، اشعار کا لکھنا جائز بھی ہے، مکروہ بھی ہے، حرام بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر وہ بیکار کام جس میں لگ کر آدمی غافل ہو جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آج کل اس کی مثال فون میں گیم کھیلنا ہے، بالکل حرام۔ حرام ہونے میں 0.001% بھی شک اور شبہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کئی آیتیں اس پر نازل ہوئی ہیں۔ اب شعر و شاعری نبی علیہ ایک قرآن پاک میں ایک شعراء ایک سورہ شریفہ ہی نازل ہوئی ہے، یعنی شاعر لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاعر لوگ اور جو ان کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں سب حیران پریشان زندگی گزارتے ہیں، ان کو راحت اور سکون کبھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام کو ہم نے شاعر بنا کر نہیں بھیجا، اور نبی علیہ السلام کے لیے شعر و شاعری مناسب نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ میں نازل فرمایا۔ اب حدیث امام بخاری بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے بسا اوقات دوسروں کے اشعار آئے، نبی علیہ السلام نے سنایا، اور کبھی کبھی نبی علیہ السلام نے کچھ ایسا کلام کیا ہے جو خود بخود وہ ایک شعر معلوم ہوتا ہے۔ یہ ارادتاً نہ ہونے کی وجہ سے اس کو شعر و شاعری میں داخل نہیں قرار دیں گے۔ شعر و شاعری میں وہی اشعار ہوں گے جو آدمی اپنے قصد اور ارادے سے شعر پڑھتا ہے، از خود کوئی نکل جائے وہ گناہ نہیں، ویسے حدیثوں میں جمع فرمایا۔ اور شاعر و شاعری کی حکمت بھی بیان فرمایا نبی علیہ السلام نے۔ بسا اوقات شعر و شاعری سے بہت بڑی باتیں آدمی کو سمجھا دی کہ آسانی میسر ہو جاتی سامنے والے۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن ان مروان بن الحكم اخبره ان عبد الرحمن بن اسود ابن عبد يغوث اخبره ان ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان من الشعر حكمة۔ صحابہ میں 3 تھے جو شاعر تھے، ایک حسان بن ثابت، ایک عبداللہ بن رواحہ اور ایک کعب بن مالک۔ کعب بن مالک وہی صحابی ہیں جو غزوہ تبوک میں اس لیے رہ گئے کہ میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میں بڑی آسانی سے کل پرسوں نکل کر نبی علیہ السلام کے لشکر میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ کل ان کو آیا ہی نہیں، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام واپس آ گئے تو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹا ڈپٹا، 50 دن تک صحابہ سے بالکل الگ تھلگ تھے، سزا تھی۔ تو یہاں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان فرماتے ہیں،
امام بخاری علیہ رحمہ بعض اشعار حکمت کی باتیں سنا دیتا ہے. بہت سے اشعار بڑی آسانی کے ساتھ آدمی سامنے والے کو سمجھانے میں مدد مل جاتی ہے. انہیں شعر و شاعری مکمل غلط نہیں ہے. اگر غلط ہوتا تو نبی علیہ السلام کے سامنے حسان بن ثابت کو، ایک ہی صحابی ہیں حسان بن ثابت، جن کو یہ شرف حاصل ہے مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے سامنے اشعار پڑھے. یہ کسی کو نصیب نہیں، نہ ابو بکر صدیق کو، نہ عمر فاروق کو. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے حسان بن ثابت سے کہا چڑھو منبر، پڑھو اشعار. تو نبی علیہ السلام نے نعت تو حضرت حسان بن ثابت بہت مشہور ہے. اس میں ایک شعر ہے جو آج تک دنیا میں کسی نے بھی اس کے برابر کوئی شعر نہیں پڑھا ہے نبی علیہ السلام کی شان میں. تو شعر و شاعری بری چیز نہیں ہے. ہاں ایسی شعر و شاعری بری چیز ہے جو آدمی کو غافل بنا دے نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے. وہ یقیناً گمراہی کی بات ہے. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس قال سمعت جندب يقول بينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يمشي اذا اصابه حجر فعاثر فدميت اصبعه فقال هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. حضرت جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے. عرب کا میدان پتھریلی زمین کا ہے. ہم کو بھی کبھی کبھی چلتے چلتے کہیں پتھر ہوتا ہے دیکھتے نہیں، ٹھوکر لگ جاتی ہے تو فوراً پیر کے ناخنوں میں خون جمع ہو جاتا ہے. ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. ایک پتھر سے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیر مبارک ٹھوکر کھایا تو نبی علیہ السلام کی ایک انگلی زخم آلود ہو گئی، خون جم گیا، باہر نہیں آیا. تو فوراً نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ شعر کی طرح ہو گیا. نبی علیہ السلام نے قصداً میں نہیں کہا، ارادتاً وہ نہیں کہا، لیکن وہ خود بخود ایک شعر بن گیا. کیا فرماتے ہیں حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگ جا رہے تھے تو ایک پتھر سے نبی علیہ السلام کو ٹھوکر لگ گئی. فعاثرا، تو نبی علیہ السلام کو زخم ہوا تو وہ ایک انگلی خون آلود ہو گئی. فدمیت اصبعہ فقال، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً یہ فرمایا هل انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت. تو ایک انگلی ہے جو زخم خوردہ ہو گئی ہے، زخم آلودہ ہو گئی ہے، یہ اللہ کے راستے میں تجھے نصیب ہوئے، یہ فرمایا. لیکن یہ جو الفاظ جو نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا خود بخود وہ ایک شعر ہو گئے. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اصدق كلمة قال الشاعر كلمته لبيد على كل شيء ما خلا الله باطل. لبید ایک شاعر گزرا ہے ایام جاہلیت میں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لبید کا ایک شعر جتنی دنیا میں اشعار ہیں سب سے صحیح شعر پڑھا ہے، سب سے صحیح. یعنی لبید کا ایک مصرع نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہت صحیح پڑھا ہے. اتنی بڑی تعریف کا نبی علیہ السلام نے اس شعر میں. کیا علی کل شیء ما خلا اللہ باطل. لوگوں سنو، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر چیز فنا ہونے والی ہے. قرآن پاک میں کل من علیہا فان اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن لبید جو کافر تھا، مشرک تھا، ایام جاہلیت میں اس نے یہ شعر پڑھا تو نبی علیہ السلام نے بالکل صحیح شعر پڑھا. یہ فرمایا نبی علیہ السلام. ویسے وہ بڑا ایک نظم ہے، قصیدہ ہے وہ، لیکن نبی علیہ السلام نے ایک مصرعے کی تعریف فرمائی اور یہ بھی فرمایا قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے.
اس کے اشعار میں اسلامی تعلیمات بھرے ہوئے ہیں، شاید وہ اسلام قبول کر لیتا۔ یہ فرمایا نبی علیہ السلام۔ فرمایا اصدق کلمۃ قالها الشاعر، سب سے صحیح سچا شعر وہ ہے جس کو لبید نے کہا ہے، کیا؟ الا سنو، کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وقاد امیۃ بن ابی سلط ان یسلم، اس کا نام امیہ تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا، یعنی اسلام کے بالکل قریب آ گیا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال ان يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن اكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الاكوع الا تسمعنا من هنيئاتك، وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يهجو بالقوم يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر الفداء كما لا اقتفينا ثبت الاقدام ان لاقينا والقيا سكينة علينا انا اذا اصبحت بنا ابينا وبالصباح اول علينا۔ سلمہ بن اکوع مشہور صحابی، اس صحابی کے بارے میں شیخ العرب الرجم حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں جو سب سے پہلے حکایات صحابہ کے عنوان سے قصوں کو جمع فرمایا، اس میں ان کا قصہ بھی آیا ہے۔ تیز رفتار گھوڑا بھی یہ دوڑتے وقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا تیز رفتار تھے وہ، اور نشانہ باز تھے، ان کے کمان سے جو تیر جس کے لیے نکلتی کبھی چکتی نہیں تھی، دو چیزوں میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بھائی عامر بن اکوع یہ بڑے شاعر تھے، تو ایک مرتبہ سفر میں تھے نبی علیہ السلام صحابہ جہاد میں، رات کا وقت تھا، ہم بھی کبھی کبھی کوئی ہوتے ہیں تو بولتے ہیں بھائی، تو وہاں کسی نے عامر سے کہا ارے یار اشعار کو کچھ پڑھو نا، اور بعض اشعار ہیں عرب میں اسے جب پڑھتے ہیں تو اونٹوں کو جوش آتا تھا، اونٹوں کو جوش آتا تھا، تو اسے ہجو بولتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ تم ایسے اشعار پڑھو کہ ہمارے اونٹ جو سست معلوم ہو رہے ہیں، تھک رہے ہیں، انہیں جوش آ جائے۔ سوچ کر دیکھیں تب ان کے کلام میں کیا اثر تھا۔ اونٹ جسے ہم غیر ذی شعور کہتے ہیں، جسے شعور اور احساس نہیں ہے، تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنائی دی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی کون پڑھتے ہیں؟ کہا کہ عامر پڑھتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں تھے، یا رسول اللہ آپ موقع دیتے وہ اور ہمارے درمیان زندہ رہتے، فائدہ ہو جاتا۔ یعنی حضرات صحابہ کے پاس نبی علیہ السلام کسی ایک صحابی کے بارے میں اللہ رحم فرمائے یہ جملہ نکلے تو وہ یقین کرتے تھے جو غزوے میں جا رہے ہیں اس میں وہ شہید ہوں گے، اس میں وہ شہید ہوں گے، یہ خبر تھی۔ تو گویا ان کی عمر ابھی ختم ہو رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ موقع آپ دیتے اور کچھ دن اور زندہ رہتے، آپ نے تو بات ختم کر دیا۔ یہ فرمایا، یہ حدیث میں فرماتے ہیں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نکلے نبی علیہ السلام کے ساتھ خیبر کے لیے، فصرنا لیلا، رات کا سفر تھا، فقال رجل من القوم، لوگوں میں سے کسی نے کہا، یعنی عمر بن خطاب نے، کس سے کہا؟ لعامر بن اکوع، حضرت عامر بن اکوع سے، اللہ تسمعنا منہ، نہیں آتی کا، ارے کچھ اشعار سناؤ نا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں عامر بن اکوع سے، ارے کچھ اشعار سناؤ یار۔ وکان عامر رجلا شاعر، حضرت عامر بن اکوع بہترین شاعر تھے، یہ سلمہ بن اکوع کے بھائی ہیں، سلمہ اور یہ دونوں بھائی ہیں۔ فنزل یہدو بالقوم،
تو انہوں نے اشعار پڑھنا شروع کر دیا. کیا پڑھا؟ یقول اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. یا اللہ آپ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتے، نہ ہم صدقہ خیرات کرتے، نہ نماز پڑھتے. فاغفر فدن لک مقتدینا. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دی. وثبت الاقدام ان لاقینا. کل کافروں سے مٹ بھیڑ ہونے والی ہے، ہمارے قدموں کو جما دینا. وَأَلْقِيًا سَكِينَةً عَلَيْنَا. یا اللہ ہم پر سکینہ نازل فرما دے. جنگ کے میدان میں قرآن پاک میں 3 یا 4 جگہ، 3 تو پکا ہے، 4 مجھے ذہن میں نہیں ہے، 3 یا 4 جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ. اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل کر دی. یہی سکینہ، اس سکینہ کی بھیک مانگتے ہیں حضرت عامر بن عقبہ. اللہ کل جو ہمارا کفار سے مقابلہ ہونے والا ہے، اس موقع پر ہم پر سکینہ نازل فرما. سکینہ کیا ہے؟ ہمارے قدموں کو جما دے، ہم پیٹ پھیر کر جانے والوں میں سے نہ ہو جائیں. انا اذا صیح بنا ابینا. جب ہمارے سامنے مقابلے کے لیے ہلہ بول دیا جائے تو ہم اسے روکنے والے ہو جائیں. بالصیاح اولوا علینا. یا اللہ اس آواز سے ہم کو، ہمارے قدموں کو واپس نہ لوٹا، ہم پیٹ پھیر کر جانے والوں میں سے نہ ہو جائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من هذا الصائب. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ کون صاحب ہیں جو پڑھ رہے ہیں؟ فقالوا. صحابہ نے فرمایا عامر بن عقبہ. فقال رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے. فقال رجل من القوم. حضرت عمر بن خطاب نے، امام بخاری علیہ رحمۃ کو حدیث بیان کرتے ہیں ایک صاحب نے، لیکن وہ صاحب کون ہے؟ عمر فاروق ہیں. وجبت یا نبی اللہ. اے اللہ کے رسول، آپ نے تو جنت کو واجب کر دیا ان کے لیے، شہادت کو واجب کر دیا. لولا امتعتنا به. آپ موقع دیتے تو ہم اور ان سے فائدہ اٹھاتے اور بہت کچھ ان سے ہم حاصل کرتے. اب تو یقین ہے اس غزوے میں وہ شہید ہونے والے ہیں، لہذا شہید ہو گئے. ایک عجیب قسم کا واقعہ ہوا. ان کے پاس جو تلوار تھی چھوٹی تھی، عام طور سے جو تلوار تھی اس سے بھی ان کے پاس جو تلوار تھی چھوٹی تھی. اب مارتے 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 بہوسوں کو وہ، تو اس میں سے یہ مرتبہ وہ تلوار انہی کے گھٹنے میں لگ گئی، چھوٹا ہونے کی وجہ سے مس ہو گیا تو یہ لگ گیا. اب اس زخم سے ان کا انتقال ہو گیا. تو بعض لوگ صحابہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ خودکشی ہے. یہ نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ بنا کر اتار کر غم زدہ پہنچے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمہ کیا بھائی کی شہادت پر تمہیں رنج ہو گیا؟ جی یا رسول اللہ، شہادت پر رنجیدہ نہیں ہوں، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر نے خودکشی کی ہے. ارے عامر خودکشی کیا ہے، عامر کے لیے تو دوہرا اجر ہے. شہادت جسے بھی نصیب ہوتی ہے میدان جہاد میں ایک ملتا ہے، لیکن عامر کے لیے 2 ہے. یہ فرمایا نبی علیہ السلام. حدیث ابھی ختم ہوئی نہیں. فحاصرناهم حتى اصابتنا مخمصة شديدة. یہاں تک کہ وہ باقاعدہ بہت زیادہ جرأت کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے. ثم ان اللہ فتحها علیہم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا. فلما امسى الناس اليوم الذي فتحت علیہم. اب اسی دن رات میں جب پورا فتح ہو کر کامیابی ہو گئی تو لوگ ہنڈیا میں گوشت پکانے لگے. اوقدوا نیران کثیرۃ. نبی علیہ السلام نے دیکھا جگہ جگہ ہانڈی یعنی چولہا جل رہا ہے اور ہنڈیا ہے. پوچھا نبی علیہ السلام. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه النيران. یہ کیا چولہے جل رہے ہیں؟ علی ای شیء توقدون. کیا پکا رہے ہیں؟ قالوا علی امر. نبی علیہ السلام نے جب پوچھا کیا پکا رہے ہیں تو صحابہ نے فرمایا گوشت بنا رہے ہیں. قال علی ای لحم. کون سا گوشت؟ فرمایا علی لحم الحمر الانسیہ. پالتو گدھے کا گوشت. اس وقت تک جائز تھا، اسی لیے پکا رہے تھے. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرقوا واکسروها. بھئی دیکھو ہنڈیا کو بہا دو اور اس ہنڈیا ہی کو توڑ دو، نہ رہے بانس
نہ بجے بانسری، یعنی ہڈیاں ہی ختم ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے، اب یہ گوشت نہیں کھائیں گے، اس پھینک دو اس کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جی یا رسول اللہ وہ تو فوراً پھینک دیں گے آپ، اس میں ہم کو کوئی تذبذب نہیں ہے، رائے برابر ہے، آپ کا حکم ہے اور پھر ہم سوچیں۔ ہاں البتہ آپ یہ اجازت دے دیں کہ یہ برتن جو مٹی کا ہے اسے ہم دھو کر رکھ لیں گے، استعمال ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسا کر لو، اسے توڑو نہیں، اسے رکھ لو دھو کر، اسے پھر دوسرے کاموں میں استعمال کر لو، یہ فرمایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احرقوها واکسروها، بھئی اسے بہا دو، یعنی اس گوشت کو پھینک دو، واکسروها، اور اس برتن ہی کو توڑو۔ فقال رجل، ایک صاحب نے فرمایا، یہاں جہاں بھی رجل آیا ہے، راوی جو بیان کرتے ہیں سلمہ بن نقمہ نام کے بغیر بولتے ہیں، لیکن چونکہ صحابہ پورا منظر دیکھے ہوئے ہیں تو دیگر صحابہ سے یہ بات مروی ہے کہ یہ عمر فاروق ہیں۔ یا رسول اللہ اب نحرقوها ونغسلوها، ہم تو ضرور پھینک دیں گے، اب تو گوشت نہیں کھائیں گے۔ وہ تو مشہور ہے، شراب جب حرام ہوئی ہے تو ہر ایک کے زبان میں یہ ہے کہ مدینے کی گلیاں شرابوں کی ندی بن گئی تھی، بات کتنی مشہور ہے یہ، جبکہ شراب لاکھوں کی تعداد میں، اور ایک صحابی باہر سے صرف شراب لے کر آ رہے تھے جو اس زمانے کے لاکھوں کی تھا، ابھی مدینہ منورہ کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے۔ ایک صحابی نے پوچھا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ شراب ہے، بڑا بڑا بھاری شراب لایا۔ ارے وہ تو حرام ہو گئے، حرام ہو گئے۔ تحقیق کے لیے اندر نہیں کہ مدینہ منورہ، وہیں پورا پھوڑ دیا، پورے مٹی کے برتن تھے، پھوڑ کے وہیں ختم کر دیا، لاکھوں کا تھا۔ اب ہمیں کیا کریں گے، ذرا مفتی سب سے پوچھ لیں گے، کہتی بھی ایک شکل نکلتی کیا کرتی، کہتی بھی ذرا کہتی بھی نہ ہو، وہ مفتی سے بڑے اچھے ہیں، ان کے جب پوچھے تو انہیں صحیح جواب، کہتی بھی ایک شکل نکال کو دیتا کہ ہمارا پیسہ ذرا ضائع ہوئی نہیں سکا دیتا نہیں۔ قال او ذاک، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاں ویسے ہی کر لو۔ فلما تصاف القوم، اب مقابلہ ہو رہا ہے، کان سیف عامر فی قصیرہ، حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذرا چھوٹی تھی، فتناول بی یہودیا لیغلبہ، تو انہوں نے ایک یہودی کو مارنے کے لیے جو اٹھایا، یرجع باب سیفہ فاصاب رکبۃ عامر، وہ مس ہو گیا، تلوار آ کر عامر کے گھٹنے میں لگ گئی، فمات منہ، اس سے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ فلما قفلوا، جب سب واپس ہو رہے تھے، قال سلمۃ رآنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہبا، حضرت سلمہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا اور مبارکبادی دی، فقال لی ما لک قلت فی بن لک ابی و امی، تو حضرت سلمہ بن اقوا نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو کوئی دکھ نہیں ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، زعموا ان عامرا حبط عملہ، عامر بن اقوا نے خودکشی کر لی ہے جس کی وجہ سے ان کے سارے اعمال اکارت ہو گئے، بیکار ہو گئے، برباد ہو گئے۔ قال من قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کون کہا؟ قلت قالہ فلان و فلان و فلان، حضرت سلمہ بن اقوا نے کہا فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے۔ وہ اسید بن حضیر الانصاری، ایک اسید کا نام صاف صاف بیان فرماتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذب من قال، جو بھی بولتا ہے سب جھوٹ بولتا ہے۔ ان لہ لاجرین، ان کے لیے 2 اجر ہے، جمع بین اس طرح سے جمع کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا انہ لجاہد و مجاہد، یہ جہاد کرنے والے ہیں اور مجاہد ہیں، اس لیے ان کو 2 ہے۔ قل عربی مشابہ مثلہ، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا ایوب عن ابی قلابۃ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم على بعض نسائه ومعهن ام سلیم فقال ويحك يا انجش رويدك سوقك بالقوارير، قال ابو قلابۃ فتكلم النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بكلمة لو تكلم بعضكم لعبتموها عليه قوله سوق بقوارير۔ ہائے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سی ادا ہے،
کس کس ادا پر ہم جان دیں؟ یہ ایک ادا ایسی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، 1000 جان بھی ہماری ہو تو وہ ایک ادا پر قربان ہو. ویسی ہستی ویسی ذات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا. ایک عجیب و غریب قصہ ہے. نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات بھی کبھی کبھی سفر میں ہوتے تھے قرآ کے ذریعے سے. تو نبی علیہ السلام اس موقع پر جب یہ حدیث بیان فرمائی جا رہی ہے، وہ جو اونٹ یا گھوڑا لے کر چلنے کا ذمہ دار، اس کا نام انجشہ، اس کا نام ہے انجشہ. تو نبی علیہ السلام گزرتے گزرتے نگاہ پڑ گئی ازواج مطہرات کے اونٹ کو چلانے والا، ہانکنے والا انجشہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ جو فرمایا وہ ایک شعر بن گیا. عربی میں ہے، وہ ابھی سنیں گے. اس کا مطلب یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ارے دیکھو کانچ ہیں، کانچ. ازواج مطہرات عورتیں ہیں، عورتوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کانچ ہیں، کانچ ذرا دیکھ کے چلنا. کیوں؟ کانچ نازک ہوتے ہیں، ذرا سی حرکت سے ٹوٹ جاتے ہیں. تو تم جو جانور کو لے جا رہے ہو اس میں ازواج مطہرات کو نبی علیہ السلام نے کانچ کے سے تشبیہ دی. حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں، اگر یہ شعر ہم میں سے کوئی پڑھ دیتا تو کیا بولتے ہیں، دیکھیں کیا بیوی کے بارے میں کتنا ہے ان کو. لیکن نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا، یعنی بیوی جو عورت ہے، عورت کتنی نازک ہے. مطلقاً عورت کو نبی علیہ السلام نے کانچ سے تعبیر دیا. کیا تعبیر کیا؟ ہر عورت کانچ ہے. یقیناً امت کا سرمایہ تو وہی تو ہے. وہی عورت ہے جس سے امام بخاری پیدا ہوئے، وہی عورت ہے امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے، وہی عورت ہے جس سے پیران پیر عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. پتہ نہیں کون کون ہے. یعنی مطلب جو نام لیا ہوں یہ سب وہ ہیں جن کی پیدائش میں والد انتقال کر چکے ہیں. عورت اکیلی ذات ایسی تربیت کی بچے کی آج دنیا ان کا نام لینے پر مجبور ہے. امام اعظم ابو حنیفہ سب سے پہلے ہیں، امام بخاری اس کے بعد ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی اس کے بعد ہیں. یہ سب یتیمی کی حالت میں دنیا میں آئے ہیں، باپ نہیں. یعنی باپ کی تربیت ہو تو ہم آسانی سے بول رہے ہیں ان کے والد کی تربیت ہے، نہیں، ماں کی تربیت. دنیا میں جتنے امام غزالی بھی یتیم بن کے پیدا ہو گیا، باپ نہیں، ماں نے پہلی تربیت کیا. فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ بعض النساء ومعهن ام سلیم. حضرت نبی علیہ السلام ایک سفر میں ازواج مطہرات کے ساتھ جا رہے تھے. ازواج مطہرات کے ساتھ ام سلیم تھے، حضرت انس بن مالک کی والدہ. حضرت انس جب حضرت نبی علیہ السلام کے ہمیشہ ساتھ ہیں تو ام سلیم بھی ہمیشہ ساتھ رہتے تھے. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ویحک یا انجشہ رویدک سوقک بالقوادیر. یا انجشہ ذرا سنبھل کے چلنا، دیکھو تم جن سے لے جا رہے ہو وہ کانچ ہے، کانچ، آہستہ سے جانا. یہ مطلب ہے. قال ابو قلابہ فرماتے ہیں فتکلم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکلمۃ. نبی علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ فرمایا، لو تکلم بعضکم لعبتموها علیہ. اگر یہ جملہ تم میں سے کوئی بولتا تو لوگ عیب لگا دیتے، بھئی دیکھو یہ بیوی کا کیسا ہوا ہے، بیوی کا کیسا لٹو ہو گیا، پتہ نہیں کیا بولتا. لیکن آقا یہ جو فرما رہے ہیں، آقا کی شان الگ، اس جملے کی شان الگ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.